کرتے ہیں. پنن اہل و عیال فاقس مز ترائت چھا کوئی جائز کہ پوری دولت جو ہے مثال اس دور میں مسجد یا مدرسہ کرو؟ نہیں، جائز نہیں ہے. اولاد کا حق ہے، اولاد کا، میاں بیوی کا ان کے کپڑوں کا کھلانا پلانا یہ حق سے پھر سے ہیکک نہ یہ کرت پنن اولاد فاق تھئی ننگ تھئی ہیکک نہ سے دین کو آباد کرنے کے دعوے تو نہیں کر سکتا. دمن انس دل ابو بکر صدیق دمن وہ ایمان اس لیول کا تھا ابو بکر صدیق کا. سوال کر نبی دمن ابقیت دمن رکھا کیا ما ابقیت لیے ہے تھوت کیا گئی دمن ابقیت لهم اللہ ورسول، باقی رکھا ہے ان کے لیے گھر میں خدا اور خدا کا رسول. دمن اگر چون ایمان کے ات لیول اس پہ وائے دمن پھر تو بھی یہ کر سکتا ہے مگر چون ایمان ہے نہ ات لیول اس پہ ایسد یہ سو مقام تو مرتب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم تبی عند اللہ و عند الرسول ابو بکر صدیق اس میں لو حدیث آخری ایک حدیث بیان کر کے میں اپنے عنوان کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. سوال چھو امپت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دمن حببا الی من دنیاکم ثلاث، تو ان دنیا مزائی میں ترے چیز پسند. ہاں تو ان دنیا مزائی میں یہ کس ونان نبی کریم گنک چیز حضور فرماون تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں جو پہلی پسند آئی. حضور فرماون العطر، حضور اس عطیب خوشبو اس پسند حضور صلی اللہ علیہ وسلم. عطر معطر روزن اس نبی کریم اس پسند. دویم چیز نکاح. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. الحمدللہ 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 الذی ہدانا السنن ووقانا المحن والصلاة الحنانة والسلام الأحن على الإمام الأمين الأمن مربي الروح والبدن وعلى آله وأصحابه في السر والعلن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وحامينا ومولانا وماوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى صدر إبراهيم فلينظر إلى أبي بكر. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
محبت عقیدت سان بابا سے بلن اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد بیکما و ثواب اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد بے سوز و درود اجدل بابا سے بلن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا شفیعی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ردینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مالو لیس الجمال بأثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ویا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حق غادت خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر بے فرماون قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جیت ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں مجدد اہل سنت معید و ملت طاہرہ کنز الکرام امام الامہ الشاہ الامام احمد رضا خان المحدث رحمت اللہ علیہ فرماوان بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہے تو یہیں آگے ہے ارے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں پوری پوری لگ جس تز پیغمبر یسن جس دورس رحمت کل لیاگ لگی روز میں شرس تز کنو میدوارا سو حدارم دو ہننز کام تراؤ دو حق سن حضرت محمد مد مشراؤ دو حسن النارس جمان روز قد بھی فرما والا لمدار کینسن قبر جئی پوزن شیرے کینسن قبر جئی سیاہ کین گئی صاحبو جانے ویرے کین گئی زیر اکبرہ صدق اللہ المولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم سر پادن کرئی قربان لو لو جان وندیو جانان اولو سر پادن کرئی قربان لو لو جان وندیو جان جانان لو دبز دور وجم پور سامان لو لو جان وندیو جان جانان
تاج نبی کا دے نازنین جون عرش خود بالا تاج نور سیر زی جو حق تعالی قد نازنین جون عرش خود بالا تاج نور سیر زی جو حق تعالی تب تاج نبی جھک نبی ان خود دود شان لو لو جان وندیو جان جانان لو جھک نبی ان خود دود شان لو لو جان وندیو جان جانان لو دب زیب دیدہ زیب دیدہ زیب شک انتہا سے سارنی پڑے کن شہن شاہ سے سارنی پڑے کن شہن شاہ چھم امید میں شرن مادان لو لو جان وندیو جان جانان لو وائی تاج نبی چھم امید میں شرن مادان لو لو جان وندیو جان جانان لو دبل تاج نبی چشم دیشید آہرون دوی گلونان چشم دیشید آہرون دوی کلونان چشم دیشید یزل پوج باغان اسونی ہنج مز باغ چاہ غب گب پیٹھ کوشش عاشق کران شب چشم دیشید پھلی گلستان لو لو جان وندیو جان جانان سر پادن کرئی قربان لو لو جان وندیو جان جانان لو دبوز تاج نبی تھی نام چھوئی سید المرسلین سے نام چھوئی سید المرسلین سے نام چھوئی رحمت للعالمین چند ریب در قرآن لو لو جان وندیو جان جانان ہاں تاج نبی جان ریب در قرآن لو لو جان وندیو جان جانان لو سر پادن کرئی قربان لو لو جان وندیو جان جان
اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا یا اللہ وقرۃ عیوننا وبہجۃ صدورنا یا اللہ ونور ابداننا بنور الایمان یا اللہ ونور اجسامنا بزینۃ الایمان واغفر لنا وحدنا یا خیر الراحمین ویا خیر الناصرین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسکن بے حد حمد و ثنا، یم وحدہ لا شریک خدایان اس بنائی اشرف المخلوقات انسان، یم پاک پروردگارن اس بنائی مسلمان، لا تعداد حمد ثنا ویسن ذات بابرکت خالق تو مالک خدایس یہ میں اس ہزار بجر جو تم بنائی اس امت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام و گلدستہ عقیدت ایسن ٹوچس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبارگاہ مز یم جان کائنات چھو، یم روح کائنات چھو، بلکہ در حقیقت یم باعث تخلیق کائنات چھو۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ سندر قرم آیت کریمہ تلاوت اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سندر ارشاد فرماون سورہ واللیل وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ من آیات کریمن ترجم مختصر وضاحت تشریح کرن برو ازج یہ بامقدس بے بابرکت محفل یا زانا عنوان دن مجلس سے شان صدیق اکبر سیدی ونی رضی اللہ، یہ سو بابرکت بامقدس مجلس تت عظیم ناوس سید منصوب دنیاز مستی اللہ تبارک و تعالیٰ تبی تم سن حبیباً اخ اعزاز الگی بالکل خصوصی اعزاز و شمن دنیا سندر تھے، سوئی اعزاز ہے درائیم دنیا روز حشر، قبر مستی سوئی اعزاز روز حشر تھے، پنن اکلوتی شان و شوکت ہے تاشن تک موجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یمنی کرو خراج عقیدت پیش، یمنی کرو نذرانے محبت پیش، روز محشر از گنہگارن پر مبی یمن نظر تو سانے بخششک سامان مگش مہیا۔ آیت کریمہ اس میں تلاوت کر امک مفہوم شان نزول علماء کرام مفسرین کرام چھبئی طور بیان کرن وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ساری خود بڑ پرہیزگاری دور تھا انہیں نار جہنم نش، سین برائے مستقبل تجنب باب تفعول کا مصدر، خاصیت بعد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمون ساری خود بڑ متقی، ساری خود بڑ پرہیزگار، ساری خود بڑ اتقا یسائز یہ دور تھا انہیں از نار جہنم۔ اک صفت چھوئی گونی صفت ابو بکر صدیق ان قرآن بیان کرن وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اسے دور یعنی بعد بعید آئیسی ابو بکر صدیق تو نار جہنم از اتنی دوری کی انسانی ذہنوں میں نہ سما سکے۔ گونیک صفت رب العالمین اتقا یہ متقی ہیں، دویم صفت الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ جو پنن مال خرچاون تاکہ یہ تزکیہ حاصل کرے، آپ کو تزکیہ یعنی صفائی پاکی حاصل کرے، آپ کو مال صفائی حاصل کریں، صدقہ دینے سے مال میں پاکی ہو جاتی ہے، دویم گئی پنجس وجود استے حاصل کریں، ام پت رب العالمین ام پت ذکر کران یہن اخلاص قرآن کریم پانے بیان کران وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ، ام چھنا یہ مال چھنا یہ لکن مز ام موجود خرچاون کیا کہ کوئی چھو ام اس پر کا احسان یہ چھو نکوالا یہ ہن چھنا
یہ ایسی بات نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، پنس بلند بالا رب العالمین سے صرف چھ رضا تلاش کر، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، رب پت MC ابو بکر ان قریب یہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مگر توجہ تھے جو یہ کور میں تو آیت کریم مختصر ترجم پیش، وَسَيْجَنُّبُ الْأَتْقَى بڑ بار متقی بھئی ایم سن جہنم درمیان اخ بود بھئی ایم سن دویم صفت الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ پنن مال ادا کرن تاکہ تزکیہ کری حاصل، ایم پت دبان رب تبارک و تعالی یہ چھنا ایم موجود یہ مال دیون کے تاکہ کوئی سن کا بدل آئیسی یا شکامن نہ، بلکہ رب چھو دبان ایم سن خلوص گوئے الا ابتغاء، یہ صرف پنج بلند بالا خدای سن رضا تلاش کرن، تم سن خوشنودی خاطر دیمان، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، رب کری ام استرویز۔ لیکن یہ آیت کم ساتھ گئی نازل، ام آیت شان نزول کیا؟ یہ ایسو تو عموماً سورہ نور اس متعلق ایسو پڑھن قرآن کریم اندر ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن پر مدینہ منورہ اندر ایک سفرس یا سفرس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیت ات سفر کس حالت ازمز یمن پر بعض منافقین ہند ذریعے تہمت آئے لگاؤن ام المومنین اس پر، ہاں تہمت آئے لگاؤن ام یعنی تہمت لگاؤن آئے مدینہ منورہ میں چمے گویاں وہ چون و چراں شروع ہونے لگا، منافقین جو حتی الامکان ہی کوشش کرن کہ کنی پوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن عزت بے آبرو گیس داغدار، کنی پوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واتناو تکلیف دکھ واتناو رسول کریم اس امی گرد یہ خبر واتنا یم سر یمنی ایامن مز خیر پد یہ سی ام المومنین سنس براعتش گواہی دیت قرآن کریمن پانے یمیو مز اوس حضرت ابو بکر سنہ غریب رشتہ دار آگ مستح یمس ناوس یہ تی گیاو ات خبر پھولاؤن والن مز گیاو یہ تی مشہور، ابو بکر صدیق اس ہنا ناراض سب دیمی تیمو اس ونمت بخرچاؤنا اس کی پیٹھے نس پیٹھ میری بیٹی کی اس میں تہمت کی اس میں یہ ہو گیا دمن پت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آیت کریم نازل دمن اتقا پرہیزگارن ہشن یہ شان ام پت ابو بکر صدیق ان فرمو دمن میون مقصد آئی صرف رب العالمین سے رضا تلاش کرے مشن یت یا خود سے کا مطلب ام ساتھ گئی آیت کریم نازل تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ات آیت کریمت اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے خود بڑ اعزاز اتقا لفظ قرآن ام سے خاطر استعمال، ہاں کیا قرآن استعمال؟ لفظ اتقا قر استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اتقا دبید کو سارے خود بڑ پرہیزگار سارے خود بڑ متقی، یہ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ سن امس خاطر استعمال کرن صحابہ کرامن یید بڑ مقدس جماعت مد ابو بکر صدیق یکتئی منصب تو بے یکتئی مرتبہ تو بے مقام شے ام سید واضح گسن اند اللہ ابو بکر صدیق سن مقام کیا ہوس خدایس نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ سن بارگاہ مد ابو بکر صدیق سن کیا مقام ہوس۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ شرح السنہ سندر، امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر الکبیر سندر تمام نقل کرن فرماون اجمع المفسرون مفسرین کو اجماع اتکد پر ان المراد بالاتقا ہوا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ مراد ات آیت کریم از اتقا دبید سچ ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑ پرہیزگار۔ دویم طرف جو اس وچن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث حضور فرمو انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو ایمت سارے خود معزز ترین شخص، تو ایمت سارے خود باعزت تو بے وقار وول شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نزدیک چسو یس متقی آئے، یس دنیاوی اعتبار اخروی اعتبار یم چیز الگ الگ نوعیت کسی بھی انسان کی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے احکام مرتب گسن یم چیز الگ الگ نوعیت۔ دنیاوی اعتبار احکام کے متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہوا بچس وضو بناون وضو بنائی چیز وہ مسجد مزیمن ام پر چیز وہ رکوع سجود بچس نہ فرائض سے تراون کے شرائطی چیز نہ تراون کے ام اس دبو دنیاوی اعتبار سے اس کی نماز مکمل ہو گئی، غلطی آئی نہ لبن۔ اخروی اعتبار یہ نماز گیا قابل قبول، یہ نماز چھا اند اللہ اجابت کس درجہ سے وہ سا کننا ات متعلق ہے کون اس فیصلہ کرد
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پرت انسانس متعلق یم حیثیت آسان لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سن بارگاہ مز مکرم آسنک یس بیان کر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اتن فرمان نبی کریم انما اکرمکم اکرام گو معزز کریم احترام وول بجر وول تھزر وول حضور فرمان انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم تو مز یس بڑ پرہیزگار آئس تو مز یس بڑ متقی آئس بلا شبہ سوئی آئس اللہ تبارک و تعالیٰ سن بارگاہ مز بڑ معزز تو عزت دار توجہ چھس میں کن تو مز یس بڑ متقی آئس تو مز یس بڑ پرہیزگار آئس امسی آئسی اللہ تبارک و تعالیٰ سن بارگاہ مز مقام عزت احترام آئس ہپوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم و دویم اس روایت سندر علامہ حیثمی کنز الامہ صلی اندر نقل فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا فضل للعربی علی العجمی عربین چھنا عجمین پر کان فضیلت حاصل ہاں سیری عربین چھنا عجمین پر کان فضیلت حاصل ولا للاحمری علی الاسود اتھے پر گورے شکل ویلس چھنا کرہن شکل ویلس پر کان فضیلت حاصل الا بالتقوی مگر یہ کہ سگیس آسن متقی مگر یہ کہ سگیس آسن گویا شریعت ازمت عند اللہ و عند الرسول خدای استبے خدای سن حبیب اسنش اگر کوئی انسان اس پلن بلند مقام چھو یسن کوئی انسان سن مقام مرتب چھو اگر معلوم کرن تیل چھو عند اللہ و عند الرسول سارے خود بڑ متقی آسن پرہیزگار آسن باطنی اعتبار امس انسان سن اعلیٰ کمالاتن واتن یہ چھو سو معیار اس ایکس انسان اس خدای تبے خدای سن حبیب سن بارگاہ مز اخشو قابل قبول بناون مقبول بناون دویم چھ یہندن بارگان مز عزت جانا عزت میلان امس انسان اس نبی فرماوانا کالے کو گورے پر یا عربی کو اجمی پر فضیلت اگر حاصل ہے چھ کو صرف تقوی کے ذریعے اس متقی آئیس تم سے لہذا عرب وول اگر بے عمل آئیسی بددین آئیسی امشونہ فضیلت حاصل یا اگر اتھے پوٹ کہاں شکل آئیسی ٹھیک ٹھاک مگر یہ بے عمل ہوگا بد عمل آئیسی شریعت چر حدودن آئیس پامولی کرن یہ شکتم سن خود بطر اس کرہون انسان شریعت یہ اس سے بہت کمتر انسان ہے اس کرہون شکل انسان خدا سن احکاماتن بجا آوری ہے گویا ان اللہ و ان رسول مقام و مرتب میلون یا نہ میلون یہ ڈیپینڈنٹ تھا ونیت پر کہ سو انسان چاہ متقی کنا ون یم سن تقویج گوہی دی پانے اللہ تعالی یم سن تقوی آسنج گوہی دی پانا اللہ تبارک و تعالی تمس انسان سن بلند مقام تمس انسان سن بلند مرتب امس متعلق کیا شو اس ونون وہ بھی احادیث نبی کے ذریعے نے کہ بلکہ قرآن کریم قطعی آیت یم سن سارے خود بڑ متقی آسنج خبر دی سو شخصیت کیا نسبت شخصیت آسن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتقا قرآن نے کہا اتقا سب سے بڑا متقی سب سے بڑا متقی گویا رب تبارک و تعالیٰ سن بارگاہ مز سارے خود بڑ مرتب بڑ مقام کوئی اگر سو متقین حاصل مگر قرآن پانے دبان ٹائٹ نبی بڑ متقی شو ابو بکر صدیق وہ بڑ مقام کے مز نش خدا سن بارگاہ مز کے مز حاصل سیدنا ابو بکر مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سم کم و بیش لشن مز یا بعض روایتن مز آؤ کہ حجت الوداع امساد حضور و فرمو امساد حضور انہین صحاب صحبن اس تعداد اس اخ لشت 24 ساس یہ تا صحابہ کرامن ہن جرمت از مز اللہ تبارک و تعالیٰ نو سیدنا آدم پر سیدنا عیسیٰ تان یہ تا انبیاء سجمت یمن تیز صحاب صحب یمن تیز حواری یہ مانن ویل متبعین میلے میں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سندر صحابہ کرامن ہن یوز گروہ تن صحابہ کرامن ہن یوز مجمع کر اختیار پنجے حبیب اس خطر علماء کرام فرماون ان پوری روئے زمین میں انبیاء کے بعد اگر سب سے افضل ترین کوئی مخلوق تھی تو وہ اصحاب رسول تھی اگر افضل ترین کا مخلوق ہو وہ اصحاب رسول کی تھی اصحاب رسول مشبت درج بدرج شہداء اصحاب رسول مشبت درج اشر مبشرہ ہونا پنجتن ہونا چاریار ہونا مگر یہ خصوصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ از حیثیت یہ خصوصیت چھنے بے کس حیثیت سیدنا امام سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء سندر نقل فرماؤ دمن تاریخ الخلفاء سندر فرماون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مذہب اسلام گوڑنک سو شخصیت یمو سارے خود برہ ایمان ہو سارے خود برہ
تاریخ الخلفاء اندر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دپان اگر سیدنا ابو بکر صدیق سے ادمت البتہ یہ اختلاف کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولائے کائنات شاہ ولایت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یوم ساری خود برو کم علماء کرام و جز تطبیق دو خواتینوں مز ان ساری خود برو ایمان خدیجۃ الکبریٰ بچوں مز ساری خود شاہ ولایتن بے جوانوں مز یا مردوں مز ساری خود برو ابو بکر صدیقن مگر علامہ جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ سیوطی تاریخ الخلفاء اندر نقل فرماون دمن ملک شام کے جس سفر میں ابو بکر نے ایمان ہو دمن اگر اس کو حقیقت مانے تو اس اعتبار سے ابو بکر نے ایمان تب لایا جب شاہ ولایت دنیا میں آئے بھی نہیں تھے یہ ایمان تک دورس مزے لیکن ات متعلق چھو خیر سانیو علماء یہ علماء کرامو یہ تطبیق دس یہ تطبیق چھو بہترین تطبیق مردوں مسار خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرن ایمان انن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ون یمن کیا اس پہ صدیق ناو یمن کیا اس پہ یہ صدیق لقب بے یوٹ بجرت تھزر یمن صحابہ کرامن مجلس حاصل گو اس کی کیا نوعیت تھی ات متعلق علماء کرامو مختلف آراء ذکر کرمین لیکن تابحال یہ چاہن چھو اجماع نام تسلیم کرنا ابو بکر صدیق اس اسی لقب صدیق میلیومت من جانب اللہ یہ لقب اس میلیومت من جانب اللہ ات متعلق چھو واریا علماء کرامو دیگر روایات نقل کرمین الخصوص صاحب نزت المجالس انہا روایت آخ نقل کرمو سیدنا ابو بکر صدیق سے بچپن اس متعلق بیاخ روایت کرمو شواہد النبوہ سندر تیمون نقل کرمو دمن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنوان بچنے ولادت پیٹھی نبی سن بعثت استان زہ کرنے یمو بطن بروکن عبادت زہ شنو یم بطن بروکن جو کیمید کبھی انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کبھی یہ بتوں کے آگے نہیں جھکے امیک وجوہات کیا ہو اس کی وجہ کیا تھی بتوں کے آگے نہ جھکنے کی کیا وجہ تھی جبکہ اگر اس سوچو عربک قبائل در قبائل آبوی اجدادی دینوں سے ہوئی دنیا جھکی ہوئی تھی انہی بتوں کے آگے ات متعلق ذکر کرن سیدنا یہ بعض روایتوں میں آیا آپ کی والدہ لے کر گئی تھی اڑن روایت ترمز آمد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مال اشنمتیم ایک دو بتخان ازمت سے کچھ نہیں آؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چھو مول نیوان کت سوید سیدی شابش کت نیوان بدھ خان ازمت سوید نیوان اڑین روایتن مز آمد یم سوید گئے یم ابو بکر صدیق از باب سو یا اڑین روایتن مز آمد باب سو پوچھتے ہیں بلکہ موجود یہ ساتھ میں چلے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوید بدھ خان ازمت امپد یمو یلی بدھ خان ازمت وید امپد یمو فرمودون ابو بکر اسجد لی آلہتک امسن مول یا مول چھو ونن ابو بکر ذکر سجد پنجس الہس پنجس معبودس جس کے آگے ہمیں جھکنا ہے یم سے عبادت چھو اس کریں دمن روایت مز لکھن دمن فابا ابا بکر ابا انکار کر دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم چھو یسن بے امس تھوڑا زور کرن بے امس نرسن تھوڑا کوشش کرن یہ گیس کنی پوٹ سجد کرن مگر ابو بکر صدیق چھو سجد کرنس تیار ابو بکر صدیق چھو سجد کرنس مانن دمن ایک پھر دوئی پھر یعنی واریائی لیڈی کوشش گسن ابو بکر صدیق چھو بار بار رد کرن واریائی لیڈی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش بار بار رد کرن یہ چھو بطن بروکن جکن کے اما مول جگو حیران یہ کیا دلیل یہ کیا وجہ ہم تو آبائی مذہب سے اسی مذہب پر عمل پیرا ہے یہ کیا وجہ یہ کیا دلیل یہ میون نچو جو ابھی سن بلوغت کو نہ پہنچا یم سر شعور نہ مجھے بیدار گمت کے وجہ کیا یم لوگ پنجن الہن سج پنجن معبودن سج کیا اس لوگ ہم بغاوت کرن پنجن معبودن سج آبائی دین سج کیا اس لوگ ہم بغاوت مول چو کوشش کرن ہی گئی سجدہ کرن مول چو کوشش کرن ہی گئی سر بسجود کا سن ابو بکر صدیق مگر سر جھکاون اس خاطر چھو نہ تیار دمن اللہ اکبر کافی دیر تک جب تیار نہ ہوئے یم چون عالم تذبذب سندر پنن ذہنی حالات تحیر سندر ذہنی حالات کھنگالن یہ کیا وجہ یہ ماجرا کیا سب دو یہ میں فرماون اچانک نہ ندا اچانک نہ آواز
ابشری بالولدل عتیق صدیق یا اگر موجوز دلی ابشری اگر مولوس ابشر دمن یاد رکھو بشارت شن بالولدل عتیق صدیق دمن یہ لڑکا عتیق بھی ہے عتیق دبید کو جنت جا عتیق کو جسے آزادی ملی ہو یعنی یمنش نار جہنم نش آزادی چھی یمس میلی یمس یہ تویو نکے بالعتیق صدیق ایک تو اسے تا قیامت جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا دمن بھی صدیق مذہب اسلام کو سچ ماننا خدائن چھوئی اوڑے سوز متپانے صدیق بنائیت ابو بکر صدیق اس متعلق آؤ فرمانے امسوس اوڑے یہ بشارت آمد جن من جانب اللہ ہی ان کی صدیقیت اور صداقت کو تسلیم کر لیا گیا تھا ام پدیم سادی بشارت آئی دن ام سادی منی بشارت آئی دن کہ یہ نیچو چھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دومن بس سدو جو اس کے بعد ابو بکرن چھو زہ بت خان اس کو نظر ترومت ابو بکر صدیقن چھو زہ شراب اس ات لوگمت پنی قومک سردار یون ماننا اصحاب کرم از مزی ون ماننا دمن یو تو یون نگے بلکہ علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نزت المجاہد نظر ابو نعیم اسفانی شواہد دلائل النبوہ سندر نقل فرماون مدارج النبوہ سندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نقل فرماون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سفر کرن تجارتی سفر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر یہ واپس جو واپس یہ نیرن دمن یہ تو واپس جو نیرن انی گڑھ کے رات نے اپنی کالی چادروں کو دن کی سفیدی پہ پھیلانا شروع کر دیا چاروں طرف جب رات کی کالی گھٹائیں چھا گئی دمن دنیا گئی پنن گھرن مز مقید راستے مقید ہو گئے چراغ بجھنے لگے تاریکی چھا گئی ابو بکر صدیق جو پنن آبا بن سید ایکس راہب سن گر جا کر اتنا سن ایجی شدر ابو بکر آرام کرن ایجی شدر ابو بکر آرام علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجن کرن چھو دمن سیدنا صدیق اکبر دمن رات میں اچانکن ہمیں حاجت ہوئی کچھ معاملات کی وجہ سے اس راہب کو وہ کھٹکھٹانے کی دمن ایسے لئے ایم اس راہب اس نج گئی ہم نے دروازہ جب کھٹکھٹایا دمن یہ راہب جچو بڑا حیران میں دروازہ اس نج وجد دمن یہ میرے چہرے کو غور سے اوپر سے نیچے پڑنے لگا اس میں غور و فکر کرن میں تو وہ کیا ماجرہ کیا دلیل کیا یہ انسان مجھے اتنے غور و فکر سے کیوں دیکھ رہا ہے اتنے غور و فکر سے یہ کیا اس میں سنن دمن حتیٰ کہ ام دمن سے کچھ پر شکام ابو بکر صدیق کا نیوڑو جو میں جواب میں ملک عرب کا رہنے والا ہوں مکے کی سرزمین سے میں آیا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسی فرماون کہ ابو بکر صدیق نے فرمو کہ میں مکے سے آیا ہوں تو نے رکنے کو کہا تو نے ام پچ راہب اندر اسن اس کتاب آخنن اس کے آئینے میں ابو بکر صدیق کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے قرآن از مزاون سیماہم فی وجوہہم دمن ان کے چہروں پر یہ نشان بنے ہوئے ہیں یہ موس حبر تورات طبع انجیل از مز پڑھمت کہ محمد عربی کے غلام کی شکلیں کیسی ہوں محمد عربی کے وفاداروں کی حالت کیسی ہوگی یہ موسی پڑھمت ونشو ابو بکر صدیق اس فرماون ابو بکر صدیق فرماون دمن یہ کرا کبھی مجھے دیکھتا ہے کبھی مجھے دیکھتا ہے ابو بکر صدیق فرماون نہ جو اس میں خواب اشون ملک شام ازمز کی میری گود میں آسمان سے ایک نورانی ستارہ گر پڑا احمد راب شدبان اس ستارے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اس میں اس وجود سنن غور و فکر کرن واجہ دے غور و فکر کرن ایم بچو پر عزت احترام سانچی یہ میں پتھر بیان آمان اندر نیوان میں تو بیر ہمیں وہ دیکھنا یہ ماجرہ کیا اس ادب و احترام کے پیچھے پسے پردہ یہ وجہ کیا دلیل کیا دمن مبارک ہو تجھے سجگنا عام خام انسان کے عرب کی سرزمین پر انقلاب کی صدا لے کر جو آخری نبی اپنے دین کی عظمتیں لے کر آئیں گے تو دنیا میں ان کا دوست اور ان کی پردے کے بعد تو ان کا پہلا خلیفہ بننے والا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا سگس آسن زبان حضرت صدیق بیون سوئی گزئی تور خبرین اللہ
نبی بکر غینات کمو حرفو لکھائی تعریف چانی اللہ یا رسول اللہ گویا علی اختصار ابو بکر صدیق کا شون اعلان نبوت ظاہراً دربار رسالت حاضر گسنائی ظاہراً چویمو رسول کریم سن دانمن مبارک سج وابستگی گسنائی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی جبلت یہی فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ چھو ات حساب از مشور رب العالمین ان تیار کرمد وہ اسلامی سلطنت جس نے عرب کی سرحدوں کو سمیٹتے ہوئے عجم کی وسعتوں کو اپنے دامن میں سمیٹا تھا، قیصر و کسریٰ کی تباہیوں پہ پردہ ڈال کر کے جس نے دامن اسلام میں اپنے اسلام کے شفقتوں تلے مجوسیوں کی حکومتوں کو روند کر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ ام سلطنت محمد عربی سن جانشین یم بنو نوس محمد عربی سن یہ عظیم سلطنت یم جانشین اس پکنامن اس سو ابو بکر اوسنا رب العالمین عام خام شخصیت محمد بنائید گنتی اوس رب العالمین تم مقامات تم ارادات دیدمید مخصوص ذکر خاصیت کر وہ بیان گونی چیز ہے اگر یہ تو صحابہ کرامن چو عام خاصیت محبت رسول اس کرنے تم وہ پنن تو وپرن اس پروا عام کندل مال سندر علامہ حیثمی رحمت اللہ علیہ نقل کرن عبد الرحمن بن ابو بکر شو ایک دو پنس باب صوب دمن باب صوب دمن شو تو یاد یم ساتھ اسلام قبول کرنے برو احد کی جنگ میں میرا اور آپ کا سامنا ہوا تھا دمنا ہوئی کیا چکی سن مانون دمن ناز دوران جنگ آئی کام تہنز گردن آئے میان تلوار تل مگر میں حق نہ تو قتل کرت ابو بکر صدیقن کو ریوڑ واپس سوال دمن کیوں نہیں مار پائے دمن ناز میں آئی میں تو محبت ہز آئی میں تو موول شو کیا ہمارا موول شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شو نیچو وانن دمن میری تلوار کے نیچے آپ کی گردن آ گئی تھی آپ کی مگر میں مور نہ توئی دمن مگر میں آئی مول سے شفقت میں یاد لہذا ام موجود حکم میں یہ تلوار چلائی ابو بکر صدیق دبن مسکرو ابو بکر صدیق دمن ام پت کیا دمن تو نے تو باپ کی شفقت دیکھ لیا اور تو نے تلوار ہٹا لی لیکن اگر محمد لیکن عبد الرحمن تو یاد رکھ اگر چائنی جائے باسا پتہ جائے چائن گردن میان تلوار تلائی جائے چائن گردن دمن تو دنیاوی رشتہ دیکھنے بیٹھا ابو بکر کر یہاں نہیں کہیں دمن آنس بندہی تیرے کیا دمن تو بیٹا بعد میں تھا گوڑو سوچن نبی سے چون کیا رشتہ شو نبی سے چون دمن مجھے یہ نظر نہ آتا ہی چاہ نچو کی نبوہ چاہ مول چاہ بس مجھے جو رشتے نظر آتے ہیں سو رشتہ جو توی دمن سے کیا چوئی نبی اللہ کا سید رشتے کیا چوئی چون نبی کونین سید کیا تعلق اگر تو نبی کا وفادار ہوتا کوئی بات نہیں پھر بچ پاتا اگر نبی سن وفادار کی نبی سن قدار آئی سک بیٹا تو کیا باپ بھی ہوتا تو ابو بکر کی تلوار اسے ہرگز نہیں بخشتی اسے دمان یہ ایمانی جذب شو یہ شو نا اللہ تبارک و تعالیٰ سائر نے عطا کرمو سبقت اسبق اتقاء و امجمن نے سب سے بڑے متقی اجمع آل السنہ ان اعلم الناس بعد رسول اللہ ہوا وہ سب سے بڑے عالم سب سے بڑے متقی سب سے افضل پرت اعتبار رسول کریم اسفت ابو بکر صدیق رضی اللہ دمون امیچ وجوہات کیا دمون یمائس خیراتن مز کن دن ایک قائم مز جو سبقت ابو بکر صدیق اس موقع اس میں لیو یہ اس بے کو اس میں لیو امیچ وجوہات کیا الدرر السنیہ المقالت السنیہ میں یہ اس میں یہ روایت منقل کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ما سب اللہ فی قلبی شیعہ خدایش مین ذلز مز ایسا کبھی نہ ہوا توجہ تھے جو تو بیدار ہو جائے ایسا کبھی نہ ہوا کہ خدا نے میرے دل میں کوئی چیز ڈالی ہو خدا نے میرے دل میں کوئی چیز الا وثبتہ فی قلب ابی بکر مگر یہ کہ اسی چیز کو خدا نے ابو بکر کے دل میں بھی ڈال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ مین اس دل ازمن یہ کیسا جو کچھ رب نے میرے دل میں ڈال دیا یہ کیسا رب العالمین میں عطا کر یہ کیسا رب العالمین صفائے قلب کے لئے میرے دل پر القاء فرمایا دون امی چیزوں القاء اس ابو بکر صدیق سے دربار دون فجر نماز شو یہ عام میں کتب حدیث اندر روایت فجر نماز ادا گئی
मस्जिद नबी में सहाबे करम मौजूद, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि फरमा, नबी कौनैन जलवा करा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबे करामन सवाल तुम तो मजमा का आज रोजदार तो मजमा का आज, ये आपने उलमा से सुना होगा, मगर आगो शरीयत के अहकाम बजा लाना, नंबर 2 पन जिंदगी उस हिसाब से ढाल के रखना ऐके सकना महबूब की अदाओं से वो जिंदगी पलक झपकने तक के लिए भी अलग नजर ना आए। दोहरा अबू बकर चु पन मिजाजी चुत बनोम जैसे मर्जी मुस्तफ़ा थी, अबू बकर चु पन हयाती थोमुत तिसरी बनाई जिस तरह की मर्जी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। हुजूर फरमो साहबे करामन मज दोई मजमा का रोजदार दमन हजरत उमर दवन में गया और रोज के इरादा बुत बेम पगा रोजदार, मगर वक्त पे गोस तैयार दमन अबू बकर सिद्दीक तुल आथो या रसूल अल्लाह बाहर रोजदार। दमन दोईम सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो दमन तुम में से कोई ऐसा है ये बीमारन इयादत करा मरीज इयादत को, उमर फारूक दमन में कुरान स्टार्ट नबी नमाज में फजर नमाज पढ़ो तो गसो इस बीमार आए दमन उमर तला ठहर नजारा दे दमन छा तो मज का चुत ये है कोई तुम में से कोई ऐसा ये आज एक इस मरीज से इयादत करो। अबू बकर सिद्दीक अंतुल बेयात तो टाइट नबी महश आज मरीज से इयादत करो। दमन अबू बकर कैसे तो टाइट नबी अब्दुल रहमान बिन औफ हस बीमार काल हजना तिम आमित किन काल में मालूम कर तिम बीमार, तहज्जुद के बाद फजर आने से पहले मैं जा करके उनसे मिल करके उनकी इयादत करके आया। हुजूर से तरीम सवाल करन मजमे आमद मज तरीम सवाल करन तुम में से कोई है जिसने आज मिस्कीन को खिलाया, ये माज मिस्कीन आयसी। उमर दबन मैंने फिर सोच लिया, मैं तो फिर सोच गई मैं तो टाज नबी को करा रहा टाज नबी उन्हें अन वो उन्हें फजर नमाज ही पढ़ उन नेरो वार कर घर गरी कैसा तैयार आयसी हो माँ हजर किसी मिस्कीन को देंगे, मगर दबन ये पर्ची में ये पता इस पर भी अबू बकर हाथ उठाएंगे अबू बकर ही या साहबे करामनों से तोड़ उठेंगे, साहबे करामनों से हाथ उठाएंगे। दमन नबी करीम से सवाल करन तो मज़का छा जो आज किसी मिस्कीन को कुछ खिला के आया हो। हजरत उमर दमन बुझ दिल मज वनन अबू बकर वने नाज तुला साथ थो या ये जवाब आशी तो ही निजबे कुछ दी दमन इतने में मैंने अभी दिल में सोचा ही था अबू बकर तुला थो दमन अबू बकर कैसे हुजूर करन सवाल कित पे दमन टाज नबी ये नमाज फजर नमाज हिजाज में नेरुन अज वुशु बच हज सोट खेवान दरवाज हज बुदराव दरवाज हज वोतुस साइल उस खड़ा मैं तो कुछ दमन साइल हूँ लोगों कल रात से भूखा हूँ लुकन हिंद दरवाज यल गसनुक इंतजार हो कैसी वन दरवाज यल गुमुत अबू बकर गोंडुक दरवाज अत मेले के मैं तुझ से तोड़ मैंने उठाकर मिस्कीन को खिला गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी मज पान मनोम जलसे अबू बकर सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक की तारीफों में उलमा फरमावन ये सबकत की चीज हुजूर फरमो दबन अबू बकर सिद्दीक निस बरतरी तबे फजीलत तो पता क्या छु दबन इन्नमा वक्कर अल्लाह फी क़ल्बिही शै दबन खुदा ने उसके दिल को उस हालत में डाल दिया है दबन अब ये सिद्दीक करन छु सोई छु मर्जी मुस्तफा आसन सिद्दीक वो करता ही नहीं यजन खुदा तबे खुदा से हबीब से नाराजगी से मिलाए दबन अबू बकर सिद्दीक छु के करन सोई छु मर्जी खुदा तबे मर्जी खुदा मर्जी मुस्तफा आसन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर फरमान वाह चुस बह कोशिश करान सबकत मगर बस न सबकत हेकन कर ब्रोह न हेकन नीर दोन वहाँ एक बुजुर्ग खातून मदीनस मज बुजुर्ग खातून बढ़िया पन कम हेकन कर मैंने सोचा बास्ते में साधने का सन साबिक़ू इलल खैरात नेक कायमन मज एक दूसरे से सबकत ले जाएंगे वारिया गोज बतूर वगैरह मगर मैं जाता था वहाँ उनके पास मगर मैं ब्रोठ आसन कुस्तान आमुद वो काम करके निकल जाते थे मैं तो एक दो आकर मैं भी देखूँ ये कौन है दमन एक दो ब्यूटीफुल खटित बुछन वो कोई और नहीं अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अजन जो उसने दिवान ब्रोहनियर ने वनी जंग तो वो मसल जंग जंग जैशुल उसरा या जन नाव था दमन एम जंग मसल उमर फारूक दमन एमन दोनों किस्मत से मैं बड़ा मालदार था उन दिनों रसूल करीम फरमो ऐलान दमन सहाबा जानी सारी का वक्त आ गया है पनुन पान पेश करने को का छुआमुत पनुन पान जू निशावर करने को का छुआमुत करियो पन्ने मोहब्बत के इजहार करियो पन्ने लोलो के इजहार दमन सही साहब कराम छु पन्ने पन्ने मोहब्बत के इजहार करन लोलो के इजहार करन दमन हजरत उमर दमन जितना माल मौजूद था निसफ चुज बुतलन मैं तब आज तुम्हें अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा क्या इसकी माल आज ही देखो ज्यादा निसफ तो में घर खतरे निसफ न्यू में
نبی کریم سن بارگاہ مز جب ذات رسالت کے آگے پیش کیا نبی کریم کے خوش دعا دیتے حضور ہو جب میں نے ابو بکر کو دیکھا میں تو یہود مالدار نے اس اتنا مال لایا کہاں سے بعد میں پتا چلا میں اس نصف تو نصف ہی انہوں نے پورا گھر ہی اٹھا کر دربار رسالت میں پیش کیا پورا گھر ہی اٹھا کر دربار رسالت میں پیش کر دیا علماء اس متعلق پر پھر ایک نقطہ علماء بیان کرتے ہیں پانون اہل و عیال فاقس مز ترائیت چھا کوئی جائز کہ پوری دولت جو ہے مثال اس دور مز مسجد یا مدرسہ کرو نہیں جائز نہیں ہے اولاد کا حق ہے اولاد کا میاں بیوی کا ان کے کپڑوں کا کھلانا پلانا یہ حق سے پھر سے ہیکک نے یہ کرت پانن اولاد پھاگ تھئی ننگ تھئی ہیکک نے سے دین کو آباد کرنے کے دعوے تو نہیں کر سکتا دمن آنس دل ابو بکر صدیق دمن وہ ایمان اس لیول کا تھا ابو بکر صدیق کا سوال کو نبی دمن ابقیت دمن رکھا کیا ما ابقیت لیا ہے تھوت کیا گئی دمن ابقیت لهم اللہ و رسول باقی رکھا ہے ان کے لیے گھر میں خدا اور خدا کا رسول دمن اگر چون ایمان کے ات لیول اس پہ ڈوائے دمن پھر تو بھی یہ کر سکتا ہے مگر چون ایمان ہے نہ ات لیول اس پہ ڈوائے یہ سو مقام تو مرتب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم تبی اند اللہ و اند رسول ابو بکر صدیق اس ملو حدیث آخری ایک حدیث بیان کر کے میں اپنے عنوان کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا سوال چھو امپت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دمن حببا الی من دنیاکم ثلاث تو ان دنیا مزائی میں ترے چیز پسند ہاں تو ان دنیا مزائی میں یہ کس ونن نبی کریم گنک چیز حضور فرماون تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں جو پہلی پسند آئی حضور فرماون العطر حضور اس اطیب خوشبو اس پسند حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطر معطر روزن اس نبی کریم اس پسند دویم چیز نکاح یار بعض روایتوں میں آیا النساء بیٹیاں عورتیں کیا اس کی خواتین پڑھو ظلم حضور کو رویم کے پسند تریم چیز حضور فرمان قرۃ عینی فی الصلاۃ جو الت قرۃ عینی فی الصلاۃ تریم چیز میں نماز بڑھ پسند نماز بڑھ اس دنیا میں جو اعمال ادا کیے جاتے ہیں دنیا میں نماز شبہ واجہ پسند کیونکہ میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہے بیٹیاں یا خواتین مجھے پسند ہے چاہے نکاح کے لیے ہوں یا بحیثیت اولاد بیٹی کی طرح پالنے کے لیے ہوں ایم بت حضور معطر روزو خوشبودار روزو نیشو پسند کیونکہ نبی کا پسینہ ہی سب سے بہترین خوشبو تھا دمن تھے پشتر چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر اس فرمانیت پڑی حضور اس طرح پسند میں چھترے چیز پسند آنس ترے چیز کم تو ہی پسند دون کنک النظر الى وجہ رسول اللہ دمن دہرات تھلے تھلے دیدار کنو روئے رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم دن رات بس صرف ابو بکر کا ایک کام تھلے تھلے زیارت کریں روئے رسول ناظرین دویم چیز ہے سیدنا ابو بکر انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دویم چیز جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے پنن مال خرچ کروں نبی سن ذات اس پر نبی کریم سن ذات اس پر پنن مال خرچ کروں تریم ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ تریم مین کور بنے نبی سن حرم نبی کی خادمہ میری بیٹی بنے یہ ابو بکر اس پسند یہ 93 خواہش ان کی پوری ہو گئی حضور پانی فرماون جس نے ہم پر مال کے ذریعے احسان کیا سب کے بدلے چکا دے الا مال ابی بکر ابو بکر صدیق حکم میں ویل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بلال حبشی اس متعلق واریہ غمگین روزن پریشان روزن جب بلال ظلم میں تھا ابو بکر صدیق کو بھاری قیمت ادا کر آزاد کر لیا بلال حبشی کو امپت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ میں جب آزادی کے بعد بلال آیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ امبت فرمون دمن بلال اب تجھے تیری مرضی ہے بلال یہ آؤ ابو بکر صدیق اس فرمو حضورو دمو ابو بکر صدیق سے کیا شکمانا ان تھائنت سے بلال پنن غلام کن ان تھائن سے بلال آزاد ابو بکر صدیق کرنے والا ٹائٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا شک فرماؤں میں نے شکر بلال غلام بناؤں خطر مویل حتمون مناز کرنے میں نے اس سے خریدا اس لیے نہیں کہ وہ مناون غلام ٹائٹ نبی یہ تو تیری مرضی تھی کہ بلال گشن غلامی مزروزن یہ تو تیری مرضی پا کر کے میں نے بلال کو آزاد کرایا ہے ناش ٹائم نے بھی مجھے غلام بن بچے بے بلال ہے تھا جیسے دنوئی چھو ان غلام امپت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال جو سختیاں تو نے اٹھائی ابو بکر کو آزاد پتہ اس حضور دمن ابو بکر کاش بچے گسا بلال مویل ہتنس مز ات مالس مز سے شریک حضور اسوس یوتا پسند بلال حبشی آزاد کرن آزاد کس کرن ابو بکر صدیق مویل کس ہیون ابو بکر مگر حضور فرمان کاش میں بھی اس میں شریک ہوتا تیرے ساتھ بلال کو آزاد کرنے میں
یہ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرضی مصطفیٰ کے مطابق اپنے وجود کو اپنی ذات مبارک کو ڈالنے کی. ایم پت خیر اختتام ام فضائل جو تو علماء کرام نش بوزان سن تحریک مائناز علماء خطبہ مبلغین چھو یہ باتن تو محسوس تمبارہ کران. آخری 2-4 باتوں کے ساتھ میں اختتام کروں گا. قرآن کریم عزوز اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعد فرمود وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعد کرمت ایمان وعد کرمت ایمان والن سے لیستخلفنہم فی الارض کہ انہیں ضرور ضرور روئے زمین پر خلیفہ بنائے گا. ضرور ضرور روئے زمین پر خلیفہ بنائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہے مرضی. دویم چیز ان پر بخاری شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون عائشہ صدیقہ جد حضوراً حکم ادعلی میرے لیے بلاؤ اپنے باپ کو اور بائی کو ان کے لیے کچھ لکھ دو. نبی فرماون عائشہ صدیقہ نیر کر پنس مولس آلو یعنی ابو بکر پنس بوئس تکر سید آلو میں لکھ دیتا کچھ. دمن عائشہ صدیقہ ہس آئی نیرون بلاؤن خط دمن نا رک جاؤ یا اللہ والملائکہ یا اللہ والمومنون الا ابا بکر. دمن چھوڑو انشین ضرورت خدا اور فرشتے ابو بکر کے سوا ہر کسی کا انکار کر رہے ہیں. توجہ تھی جو تو بیدا اللہ تبارک و تعالیٰ تبی تم سن ملکو یا بے تم سن اللہ تبارک و تعالیٰ تبی مومن یم کرن ابو بکر سوری کو اس قابل قبول. اہل سنت کا یہ ایک موقف ہے کہ خلافت صراحتاً چنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح لفظاً مز بنو خلیف چنا کہاں بنو متوی حضور کسی کو بھی نہیں بنایا. واضح لفظاً مز سری لفظاً مز حضور نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. البتہ یم اشارات حضور ہو دی البتہ یم اشار اس میلن چھو این ذریعہ اس واضح گمت کی نبی کریم گن خلیف کچھ آجی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہ واضح تھا. حضور فرماون دمن بلاؤ ابو بکر صدیق اس بل لکھا کے مگر ان پر حضور پانے فرمان یا باللہ انکار کیا خدا نے والمومنو بے مومنو دے الا ابا بکر مومن دے بے اللہ تبارک و تعالیٰ دے بے تمسن مومن بند ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو تسلیم کرنے والے نہیں. مجھے گزارش کریں جب بھی کوئی 1400 صدیہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے 14 صدی گزرے یوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 وری برو فرمومت ستفترق ملتی علی 73 ملہ میری امت 73 میں بٹے گی کلہم فی النار الا واحدہ سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ سوائے ایک کے. یم 73 میں ایک تو جنتی باقی یم 207 چھو یم 207 ہندو نصرانی عیسائی نا یم چھنا ہندو نصرانی عیسائی چھنا یم بلکہ یہ امت اجابت جو بظاہر کلمہ گو ہے یم بظاہر مذہب اسلام کو لباد ووڈت چھو کلمہ بھی پڑھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے دین اسلام کے مدعی بھی ہوں گے نمازی بھی ہوں گے مگر قرآن طب حدیث غلط تشریح گئی ذہنن مز اس غلط تشریح کی بنیاد پر یہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اجماعی عقیدے پر ضرب کاری بن جائے. جانشین اگر کوئی سنا اللہ تبارک و تعالیٰ سن نائب مطلق نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امساج دنیا پرد فرماون امساج نبی سن اکوئی جانشین ابو بکر صدیق رضی اللہ ظاہری جانشین باطنی جانشین اکوئی جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ظاہری خلافت اک چیز ظاہری خلافت دبیت گو ظاہری امور میں مسلمانوں کی پیروی کرنا ظاہری امور میں جہاد وغیرہ کا انتظام کرنا یا اسلامی سلطنت کو آگے بڑھانا اسلامی سلطنت کی توسیع فرمانا مومنین کے امور کو دیکھنا جھگڑوں میں عدل و انصاف کرنا دمن البتہ باطنی جس تزکیہ نفس باطنی اعتبار جو سنوارنے کا کام تھا ابو بکر صدیق کے دور میں. شرح فقہ اکبر اسندر امام ملا علی کاری نقل کرن سون مذہب دبن افضل اولیاء محمد دبن نبی کریم سے اولیاء باطنی ولایت کے اعتبار سے افضل اولیاء محمد دبن نبی کریم سے ولیوں میں ساری خود افضل ترین مقدم شخصیت دبن ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ منصب تے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرمت کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ بتانے کی اس لیے ضرورت ہے کت بوجھو تو 2015 یم سات جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یو پی مز بہ ناچیز مفتی کورسس مز اوسس ام سات لیچمس میں کتاب اخ المشکات فی عظمت الاصحاب من روایات السباب. میں متعلق آئے سو تو آپ تعارف نہیں ہوگا میون اس بیسکلی جو میرا علاقہ ہے دراس کرگل ہمارا ڈسٹرکٹ پڑتا ہے. یہ ایسو تو مولو بانتے 90% چھو شیعہ مذہبک لوگ تے بس. تو لہٰذا ام موجود یہ کتاب لچھنے ضرورت پہ آئی میں ام موجود کہ صحابہ کرامن متعلق کی کیسا من گڑت تے بے من گڑت موضوع روایت پھولویت صحابہ کرام کے ظلم کی داستانیں جنہوں نے گھڑی تھی. میں پیو یہون پرد چاک کرن یہ دے کتابوں مز روایات کر. تو یہ کتاب میں نے لکھی المشکات فی عظمت الاصحاب من روایات السباب. یہ کتاب لچھ میں یہ 250 صفحے کی کتاب آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. یہ کتاب ہے چزب حیدر گسان پنون استاد ڈاکٹر خالد ایوب مصباحی دامت اللہ. میں لتمن دبن کتاب پڑھنے کے بعد آپ اس کی تقدیم میں بھی پڑھیں گے حضرت نے بڑی دعائیں دی ہے میرے استاذ نے مجھے ام پت فرمون دبن یہ سلسل گشن چوند رکن پڑھنے کا لکھنے کا یت متعلق یہ سلسل گشن چوند رکن دبن اگلے چند سالوں میں یہ فتنہ دبن بڑے طوفان کے ساتھ اٹھ کے چلا آئے گا. یہ فتنہ طوفان کے ساتھ اٹھ کے چلا آئے گا. تو سن نازک ترین دور شوئیں کے اس درمیان جل وگر ہمیشہ ہوا کیا تھا ہمیشہ ہوا کیا تھا خارجیوں نے خدا کی توحید کی آڑ میں صحابہ کرام پر نشانہ سادہ اہل قرآن نے قرآن کی عظمت کی آڑ میں حدیث پر نشانہ سادہ. رافضیوں نے 1400 صدیوں سے رافضیوں نے اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر حملے کیے. اب ان کا رافضیوں کا ہم نے ان کی ہر محاذ پر ہم نے کمر توڑی تھی ان کی قلمی اعتبار سے لسانی اعتبار سے ان کے عقائد کو تشت یہ ان کو یمن اس پر صرف اکوئی چارہ روزن یمن رجن ہادہ محمول علی التقیہ جس روایت پر ہم انہیں پھنساتے تھے یہ تقیہ کی بولی بولتے تھے اے موری اس نے یمن تگن کی ہیں. مگر افسوس تب ہوا جب سنیوں میں سے کچھ نیم رافضی نکل کر آئے. 1400 صدیوں میں جن عقیدوں کو علماء نے منظر عام پر لایا نہیں رافضیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقت کے کچھ بے عمل جاہلوں نے صدیق اور تصدق کا فرق نہ کرنے والوں نے اس بات کو منظر عام پر لایا. نہ ہم تو مولا علی شیر شاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مقام 14 شد ورن مز اہل سنت کے اکابرین نے جس طرح مانا اور کتابن مز بیان کرمت یہ ہے نہ کہاں کہہ رہے تھے. مگر افسوس اس بات کا ہوا اب ہم ہی لوگوں میں کچھ لوگ گھس کر کے تصوف درس دیا ولایت جو ان کو آپ کو لگے گا کہ بڑے متصوف ہیں مگر یاد رکھے اس طرح کے ایمان کے چوروں سے خود کے ایمان کو محفوظ رکھے. یہ آپ کو کسی اور طور پر لے جا کر کے کہیں گے نہ ابو بکر صدیق شو خلیفہ اول تا افضل مگر باطنی کچھ اور ہے یہ کچھ اور ہے. یہ سراسر رافضیوں کے عقیدے ہیں. خیر اللہ تبارک و بتانا اس لیے ضروری ہے امت چو متحد تھامنی چو ضروری مگر تابحال کہیں ایسا نہ ہو جائے اس اتحاد کے معاملے میں یہ نرمی کہیں ہمارے سرمایہ آخرت یت پر زن نجات بے فلاح یہ ڈیپینڈڈ چونکہ ہاں کل ہماری نجات کس عقیدے کے بیسس پر ہوگی نہیں ہوگی یمن عقیدن پر اجماع یت پر اہل سنت کا ایسی اجماع نشگش نزا خروج کرون. لہذا ویشوی سمیج دبن چراغو مسجدو محراب و منبر بو بکر و عمر عثمان و حیدر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ